السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ ویورس، آج میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنانے جا رہی، بلکہ زندگی کی تلخ حقیقت پر روشنی ڈالنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جب انسان اپنے بیٹوں، بیٹیوں، بھائیوں اور بہنوں پر آخری نظر ڈالتا ہے اور اس دنیا کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی دل کی گہرائی سے آہ آہ کی صدائیں اور لمبی لمبی سانسیں نکلنے لگتی ہیں، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ سورہ قاف، آیت نمبر 19۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی سفر آخرت کی ابتدا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا آغاز ہے۔ جب تمہارا دل کمزور پڑ جائے گا، تمہارے حالات سنگین ہو جائیں گے، جب تمہارے سامنے سے پردہ ہٹانے کے بعد تمہارے سارے گناہ تمہارے اوپر پیش کر دیے جائیں گے، تو تم ذرا تصور کرو کہ تم اپنے اہل و عیال کے درمیان پڑے ہوئے ہو اور افسوس و حسرت میں ڈوب چکے ہو۔ تمہاری آنکھیں بوجھل ہو گئی ہیں، تم پر لوگوں کے رنج و الم بڑھ گئے ہیں، تمہارے اہل و عیال اور بھائیوں کی چیخ و پکار تیز ہو گئی ہیں، تمہارے لیے ڈاکٹر بلائے جا رہے ہیں، دوائیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور ان تمام جتنوں کے باوجود محض رنج و غم اور مصیبتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس وقت تمہاری آرزو کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! وہ وقت جب تمہارا دفتر بند کر دیا جائے گا، اس میں یا نیکیاں ہوں گی یا برائیاں۔ تم اس وقت یہ تمنا کرو گے کہ ایک ہی نیکی تمہارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے، یہ آرزو کرو گے کہ ایک ہی نیکی کا تمہارے اقوال میں اضافہ کر دیا جائے، اقوال و اعمال کی درستگی اور اصلاح کی تمنا کرو گے اور کہو گے، اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ منافقون، آیت نمبر 10۔ درد و الم کی وجہ سے تمہارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس وقت تمہیں احساس ہوگا، تمہارے اندر شعور پیدا ہوگا، تمہارا چہرہ حزن و ملال کی تصویر بن جائے گا۔ تمہیں اس بات پر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوگا کہ تمہارے دن ختم ہو گئے، تمہاری دنیا فنا ہو گئی اور تمہاری آرزو خاک میں مل گئی۔ لوگ تمہاری نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، زمین پر جو بھی ہیں سب کو فنا ہو جانا ہے، اور صرف تمہارے رب کائنات، رب ذوالجلال کی ذات باقی رہ جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی بھی کام کی طاقت و قوت اور ہمت نہیں۔ تمہاری حرکتیں ختم ہو گئیں، رگیں بے حرکت ہو گئیں، اور تم ایک مردہ اور بے جان لاش بن گئے، گویا تم نے اس میں زندگی بسر ہی نہیں کی ہے۔ اللہ کے بندے، ذرا سوچ، یہ لاش جس پر اس وقت نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، یقیناً یہ ایک خوفناک لمحہ ہے۔ تمہاری حالت کیسی ہے؟ تمہیں لوٹ کر جانا کہاں ہے؟ تمہاری تمنائیں کیا ہیں؟ تصور کریں کہ اس وقت مسلمان تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تمہارے ہی اوپر اسے کندھوں پر اٹھا کر لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھ لی،
اور اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اگر وہ نیک اور صالح تھا تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں تو کہتا ہے ہائے بربادی، تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قبرستان جہاں مٹی ہے، اجنبیت اور تنہائی ہے، انسانی کھوپڑیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، قبریں ہیں، آخرت کی پہلی منزل، اجنبیت اور تنہائی کا گھر۔ اب تمہیں اس جگہ لیے جا رہا ہے جہاں تمہارا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، تمہیں اپنے احباب کے درمیان سے نکال دیا گیا اور تمہیں مٹی میں ملانے کے لیے تیار کر دیا گیا اور کیڑے مکوڑوں کے حوالے کر دیا گیا، اور تمہیں قبروں کے درمیان مبعوث کر دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے قبر ہی تمہاری ٹھکانہ اور پناہ گاہ بن گئی۔ سورہ کاف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم اس سے غفلت میں تھے تو ہم نے تجھ سے پردہ ہٹا دیا۔ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ گھڑی جس میں تم داخل ہوئے ہو، یہی آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ تمہاری نئی زندگی آ گئی جو تمہارے عمل کے اعتبار سے یا تو بڑی سعادت اور عیش کی زندگی ہوگی یا بڑی مقدر اور تنگ زندگی۔ یقیناً یہ وہ گھڑی ہے جس میں انسان ہر لمحہ اس بات پر افسوس اور دکھ محسوس کرے گا جو اس نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر سکوں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک قول ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ ان کے پس پیش تو ایک حجاب عالم برزخ ہے، انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے والے دن تک۔ یہ ایک عبرت ہے۔ ایک ہی لمحے میں بندہ ایسا ہو گیا گویا وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ صفحات لپیٹ دیے گئے اور تم مردوں میں شمار ہونے لگے۔ یاد کرو، گویا تم دنیا میں تھے ہی نہیں، تمہاری آنکھوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، تمہارے کانوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ آواز دے رہا ہے لیکن کوئی جواب دینے والا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، ایسا گھر جس میں رہنے والا ایک دوسرے سے بالکل قریب ہیں مگر اس کی آبادیاں بہت دور ہیں۔ اس میں سے کوئی قبر ایسی ہے جس میں مدفون شخص عظیم خوشخبری، آرام و آسائش اور نعمتوں میں کروٹ لے رہا ہے، تو کوئی ایسی ہے جس میں مدفون شخص جہنم کی انتہائی گہرائیوں اور ہمیشگی کے عذاب میں غرق ہے۔ وہ آواز دے رہا ہے لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں، اور فریادیں کر رہا ہے مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں۔ اس کے ایام اپنے اندر کی تمام رعنائیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، اور اس نے جو کچھ ان دنوں میں کمایا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ تمام جماعتیں، یہ وہ دن ہے جس دن تمام مخالفین اکٹھے ہوں گے اور ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تمام دفاتر اولین و آخرین عدالت میں بکھیر دیے جائیں گے اور تمام جماعتیں اور امتیں اس عظیم مشہد میں کھڑی کر دی جائیں گی تاکہ ان پر سوالات پیش کیے جائیں اور حسب جواب ان کی ترقی یا تنزلی کے درجات شمار کیے جائیں۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی قسم کا ظلم نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ پیشی کے لیے اٹھو، اس جگہ جہاں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔
گواہ حاضر ہوں گے، نگاہیں اللہ کی طرف دیکھ رہی ہوں گی۔ جہاں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کا منادی پکارے گا، یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں عورت کے بیٹے، اللہ کے سامنے پیشی کے لیے اٹھ۔ کسی کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے نہیں بلایا جائے گا تاکہ حسب و نسب ختم ہو جائے اور تمام بندے ساری کائنات کے رب کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ سورہ منافقون میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، پس جب سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتہ دار ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ اب بتاؤ تم کیا پسند کرو گے؟ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ ہر جاندار کا انجام موت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو عنقریب ایک روز اپنی زندگی کے آخری دن کو پہنچنا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسی صبح ضرور آنی ہے جس کی شام نہیں، اور ایسی شام بھی آنی ہے جس کے بعد صبح نہیں۔ پھر مرنے کے بعد، جو کہ دارالآخرت کا دروازہ ہے، بڑے بڑے حوادث کا خوفناک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور آدمی اپنی موت کے بعد یا تو جنت کا منتظر ہوگا جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یا جہنم کے انتظار میں ہوگا جس کا عذاب دردناک ہے۔ اب تم بتاؤ کیا پسند کرو گے؟ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں شیطان کی شر سے پناہ میں رکھ اپنی، اے اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے، آمین۔